کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی مسلمان اگر اس طرح کی اللہ سے رجوع کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو کیا اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جو صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ بات یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ کرامت جب دکھاتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دکھاتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ واہ۔ اور ہمارے شیخ کامل حضرت قلندر کبریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اس علاقے میں جلوہ گر ہوئے تھے تو اس علاقے کا حال یہ تھا کہ 5-6 جو دیہات ہیں، ایک ہی مولوی صاحب عید کی نماز پڑھا کر سب کو تو چلے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی حال نہیں تھا۔ حضرت قلندر کبریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، واہ، رجوع کریں، جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ آپ نے سب سے پہلے یہاں نماز تراویح کا اہتمام کروایا، اور پھر آپ کی کیفیت یہ تھی، اور کرامت بھی آپ جب دکھاتے ہیں تو بڑی، حالانکہ دیکھیں نا اللہ کا ولی جیسے چاہے کرامت دکھا سکتا ہے۔ آپ جب اس علاقے میں تشریف لائے تو پانی نہیں ملتا تھا، آپ نے وہاں آ کر کنواں کھدوایا، 27 فٹ پر اس کا پانی ملا۔ اب اس نے وہاں کھڑے آ کر آپ نے دعا کی، اے اللہ یہاں بے اولاد، بیمار، کسی قسم کا مرض والا 7 جمعرات متواتر آ کر غسل کرے، 41 دن پانی پیے، اے میرے مالک اس کو شفا کاملہ عطا فرما، اور جب اس پانی کا معاوضہ لیا جائے شفا ختم ہو جائے۔ یہ آپ کا وہاں کرامت آپ کی اس لیے بنی کہ ضرورت تھی، پورے علاقے میں پانی نہیں تھا، تو پانی بھی وہاں ملا، اور آج بھی لوگوں کے لیے وہ شفا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کثیر تعداد میں آتے ہیں، وہاں آ کر غسل کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا کرامت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک شخص آیا تو آتے ہوئے راستے سے خربوزے کسی کے توڑ کر لے آیا، بغیر مالک کے بتائے، بغیر خریدے، وہ کھیت تھا وہاں سے۔ جب آیا نا تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا تم چوری کے لے کر آئے ہو، آپ کا ایک انداز تھا، یہ کرامت بھی تھی اور انداز بھی تھا۔ اور انداز کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی بیٹا، اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر جانا کرو، جانا کرو۔ واہ۔ اب وہ شخص حیران ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں آیا ہوں، سلام کیا ہے، دستبوسی کی ہے، اب یہ کوئی بات بنتی نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر جانا کرو۔ وہ پھر خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا، جب اس کو یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر تم یہ بازار سے خرید کر لاتے تو فقیر نذرانہ قبول کرتا، اب تم اس طریقے سے لے کر آئے ہو، چوری کے لائے ہو، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کا نذرانہ نہیں پیش ہوتا، کیونکہ آپ کا فرمان تھا نا کہ یہ سلسلہ قادریہ اور حضور غوث اعظم یہ ہمارا نظام چلا رہے ہیں۔ دوسری جو بات آپ نے کی کہ آپ لباس نہیں پہنتے تھے، تو وہ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری 3-4 سال ہیں جن میں آپ پر جذب کی کیفیت تھی۔ اچھا۔ اور اس میں جذب کی کیفیت دیکھیں نا، وہ ہستی کہ جو حضرت امیر ملت کے ساتھ 42 سال گزارے، اور پھر حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب قادری سہروردی چشتی نظامی فیض بھی حاصل کیا، اور پھر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بھی فیضان حاصل کیا، اور پھر بابا رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی سے فیضان حاصل کیا۔ یہ آخری 3-4 سال جذب کی کیفیت تھی، تو اس میں یہ تھا کہ آپ ایک چادر اوپر رکھتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک ایک چادر اڑائے رکھتے، اور آپ نماز بھی اپنے حجرے میں ہی ادا کرتے اور حجرے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور یہ کیفیت تھی، آپ اس سے قبل بھی کیفیت یہ تھی کہ مسجد سے حجرہ، حجرے سے مسجد، اس علاقے میں آپ نے پہلی مسجد تعمیر کروائی۔ تو یہ آپ کا جو کرامات دکھانے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ اور بعض اوقات آپ کا اکثر معمول یہ رہتا کہ اگر کوئی کرامت سرزد ہوتی، کسی کو فائدہ ہوتا، اور اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، ابھی ہمارے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں غسل کرنے کے لیے، بیمار آتے ہیں، بے اولاد آتے ہیں، آپ کا عام فیض ہے، لیکن آپ اس کو چھپانے کی جو ہے وہ ہدایت فرماتے، تنبیہ فرماتے کہ اس بات کو چھپاؤ، اور آپ فرماتے جو ہوا ہے میرے اللہ نے کیا ہے، جو کرے گا میرا اللہ کرے گا۔